آغا صاحب یہ فرمائے گا کہ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور تجارتی نقل و حرکت اور رسد جو ہے وہ کس حد تک متاثر ہوگی؟ دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں، اگر ایران نے اس پیسج کو بند کیا اور وہاں ڈسٹربنس شروع ہوئی تو پوری دنیا کا معاشی نظام بگڑے گا، اور ابھی دھمکی دی ہے تو امریکہ میں اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے۔ وہ مہنگائی کی شکل میں ہیں، وہ مظاہروں کی شکل میں ہیں۔ تو دنیا میں تو بعد میں ہوں گے، پہلے امریکہ پہ ہوں گے کہ امریکہ کے اندر وہ قوتیں جنہوں نے صدر ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا ایز پیس ٹائٹن، اور میں ان میں شامل ہوں کہ جو ان کی اس امن کی اور جنگوں کے خاتمے کی بات کر رہے تھے، تو میں نے ان کی بہت مدد کی، انہیں سپورٹ کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جہاں صدر ٹرمپ نے اس دنیا کو کھڑا کر دیا ہے صرف ایک نیتن یاہو کو، بلو آئیڈ بوائے کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کا پورا خطرے میں ڈال دیا، دنیا کی معیشت خطرے میں ڈال دی، اور پھر ان کا ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ جو سامنے آ رہا ہے کہ وہ امریکہ نے جیسے ایک اٹیک کیا، اس اٹیک کرنے کے بعد ان کا ایک ٹویٹ ہے جو بہت پینفل ہے کہ میک ایران گریٹ اگین۔ تو بھائی امریکہ نے عراق کو تہس نہس کیا اسی ہتھیاروں کے الزام میں، افغانستان پہ چڑھائی کی القاعدہ کے الزام میں، 9/11 کا الزام دیا، پھر آپ نے لیبیا اور شام برباد کیا۔ پہلے انہیں تو فکس کیجئے، اپنا گھر فکس کیجئے، اور پھر اس طرف آئیے۔ آپ دنیا کا امن خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اور جو اس سے زیادہ پریشان کن بات ہے کہ مارکو روبیو سیکرٹری خارجہ نے جو دیا، that has caused many question on us۔ اور وہ خاص طور پہ فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کی جو انویٹیشن تھا، وہ لنچن میٹنگ تھی جسے کلوز پریس رکھا گیا، جسے سیکرٹ رکھا گیا، جسے آپ نے وہ پذیرائی نہیں دی، لیکن بہرحال اب جب اسٹریٹجک معاملات پہ اس کو گفتگو کرتے ہیں تو ہم نے اس کو اس نظر سے دیکھا کہ دو چیف آف دی آرمیز جو ہیں، صدر ٹرمپ اپنے عہدے کے لحاظ سے کمانڈر ان چیف ہیں اور فیلڈ مارشل ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں پاکستان کے، تو ان دونوں کی ملاقات اس میں کچھ چیزیں طے ہوئیں اور اس کا اندیا دیا انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل اور پاکستان ایران کو ہم سے بہتر جانتا ہے، لیکن ابھی تو اس کی ڈسٹ بھی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ جو لنچ آپ نے دیا تھا اس کا ٹیسٹ ختم نہیں ہوا تھا، تو آپ نے اٹیک کیا۔ پھر پاکستان نے ان گڈ فیتھ آپ کو پیس ٹائٹن کو بنانے کی کوشش کی، نامینیٹ کیا پیس نوبل پیس پرائز کے لیے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کا اعتماد مجروح کیا ہے، اور اصل میں پھر میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ٹارگٹ ایران نہیں ہے، ایران ایک بہانہ ہے، پاکستان اصل نشانہ ہے، اینڈ دس از اے فوکل پوائنٹ آف ٹائم فار آل آف اس، کیونکہ انڈیا نے جو آپ پہ اٹیک کیا تھا اٹ واز میڈ with the help of the Israeli arsenals۔ اسرائیل کے ڈرون تھے جو آپ کے ملک میں میپنگ کر رہے تھے، اور آج ہم نے آپ کے کہنے پہ وہ جنگ بند کر دی، بجائے اس کو کریڈٹ دینے کے، اس کو پیس کی طرف، امن کی طرف، دنیا کے امن کی طرف ایک پہلا قدم سمجھنے کے، آپ نے دنیا کے امن کو چیلنج کیا۔ اور امریکہ میں طول و عرض میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور سینیٹر برنی سینڈر جیسی توانا آوازیں جو ہیں وہ دوبارہ میدان عمل میں آ چکی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے، خاص طور پہ ابھی جنرل صاحب پاکستان واپس نہیں پہنچے تو آپ نے وہ سائٹس پہ حملہ کیا، آپ نے بہت سارے کویسچنز ریز کر دیے پاکستان آرمی کی انٹیگریٹی پہ اور ان کی اس پیشہ ورانہ صلاحیت پہ جو آپ کو ہم مدد کر رہے تھے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، لیکن آپ نے ایک ملاقات کرنے کے بعد اس کو انڈر کویسچن کر دیا۔